السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ کچھ بھی اس میں اسکیپیبل نہیں ہے، تو آپ لوگ سب کچھ دھیان سے پڑھنا، کیونکہ ہماری زنیرہ کے نئے ہیرو کی انٹری ہونے جا رہی ہے۔ تو چلتے ہیں۔ ماں، مجھے کسی ضروری کام سے باہر جانا ہے، کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گا، لیکن ابھی کچھ دیر میں احمد شاہ آئے گا، وہ یہیں پر رہے گا۔ آپ ان کے لیے حویلی میں کوئی کمرہ کھلوا دیجیے گا۔ احمد شاہ کے نام پر زنیرہ کے کان بلی کی طرح کھڑے ہو گئے۔ وہ یہاں کیوں آئے گا؟ وہ چھٹیوں پر آئے ہیں اور گاؤں میں رہنا چاہتے ہیں، انہیں کچھ کام بھی ہے، اسی لیے یہاں رکیں گے۔ چھٹیوں پر آیا ہے اور گاؤں میں رہنا چاہتا ہے، تو پھر کسی بھی جگہ پر رہے، پورا گاؤں خالی مکانوں سے بھرا پڑا ہے، حویلی میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماں، انہیں میں نے اجازت دی ہے۔ مگر تم نے بھی کیوں دی ہے؟ زنیرہ کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ احمد شاہ اس کے شوہر کا دوست تھا، لیکن آدم بلوچ کی وفات کے بعد جب اس کی اپنی شادی شدہ لائف بالکل ختم ہو گئی، تو کچھ سالوں کے بعد اس نے زنیرہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی دعوت دی، جس پر اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن وہ ایک نمبر کا ڈھیٹ انسان تھا، مجال ہے جو پیچھے ہٹنے کا نام بھی لیتا ہو۔ سالوں گزر گئے، لیکن آج بھی اس کی ایک ہی رٹ تھی، زنیرہ کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ بری بات یہ تھی کہ التمش کو بھی وہ اپنے سوتیلے باپ کے روپ میں قبول تھا، اور اب وہ اسے حویلی میں لا رہا تھا۔ کیا وجہ تھی آخر اس کے پیچھے؟ التمش، میں خوب سمجھ رہی ہوں تم کیا کرنا چاہتے ہو، لیکن جو سوچ رہے ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اس عمر میں اپنی ماں کو… میں جو سوچ رہا ہوں وہ بالکل صحیح سوچ رہا ہوں۔ اگر میری ماں کی زندگی میں چند خوشیاں آ جائیں تو اس بات میں مجھے کوئی شرم نہیں۔ تم ابھی بچے ہو، میں اتنا بھی بچہ نہیں ہوں کہ میں آپ کی ساری زندگی کے ویرانے نہ دیکھ سکوں۔ آپ کو کیا ملا زندگی میں؟ صرف 2 دن کی شادی شدہ زندگی کے بعد میری ذمہ داریاں اور بلوچ خاندان کی نفرت۔ آپ کو پورا حق ہے اپنی زندگی جینے کا، اور ویسے بھی کس عمر کی بات کر رہی ہیں آپ کہیں سے بھی ایک جوان جہان لڑکی کی ماں نہیں لگتی۔ آپ کو کوئی بھی دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا کوئی اتنا بڑا بیٹا بھی ہوگا۔ آپ کو خدا نے ایسی خوبصورتی اور جوانی کی دولت دی ہے کہ شاید یہ ابھی کئی برسوں تک آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اللہ کی اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کوئی آپ کی طرف قدم بڑھا رہا ہے تو اس کا ہاتھ تھام لے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، جانتے بھی ہو تم کیا بول رہے ہو۔ میں ٹھیک بول رہا ہوں۔ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ اس دنیا میں محبت سب سے قیمتی اثاثہ ہے، تو وہ قیمتی اثاثہ آپ کی دہلیز پر کھڑا آپ کی ایک ہاں کا منتظر ہے۔ آپ چاہیں تو اسے تھام لیں اور چاہیں تو ٹھکرا دیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا ماں، وقت ہمیشہ ایسا موقع نہیں دیتا، اور وہ کتنے سالوں سے بس آپ کی ایک ہاں کے منتظر ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا۔ زنیرہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ اس انسان نے میرے بیٹے کا برین واش کر دیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ آ جائے ایک بار حویلی، ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ ساری زندگی میرے آس پاس بھی نہیں پھٹکے گا۔ یار، تم نے وعدہ کیا تھا حویلی کے اندر جاتے ہی مجھے اپنے پاس بلا لو گے، لیکن تم وہاں حویلی کے اندر عیش کر رہے ہو اور یہاں میں انتظار۔ عدنان کا منہ بن گیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ بھی کر کے حویلی کے اندر گھس جائے اور وہاں جا کر نازلی کو اپنا بنا لے۔ تمہیں کیا یہ سب اتنا آسان لگتا ہے؟ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہو حویلی کے اندر جانے کے لیے؟ مجھے خود سالوں لگ گیا اور میں تمہیں دوسرے ہی دن لے جاؤں؟ اچھا مذاق ہے تمہارا۔ التمش نے کھڑے کھڑے اسے جھاڑ دیا۔ لیکن کچھ تو کرو، اب تو تم حویلی کے اندر ہو، مجھے لے جاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کوئی ایسا بہانہ بناتا ہوں جس کے بعد تم اندر آ سکو، ورنہ یوں کسی غیر کا حویلی کے اندر آنا ممنوع ہے۔ لیکن میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں وہاں اپنی بیوی لینے کے لیے آؤں گا اور اپنی بیوی لے کر چلا جاؤں گا۔ مگر ابھی وہ تمہاری بیوی نہیں ہے۔ التمش نے اس کی ناقص معلومات میں اضافہ کیا۔ ہو جائے گی، تو جب ہوگی پھر بیوی کہنے کے حقدار بھی کہلاؤ گے۔ ابھی وہ کسی اور کی بیوی ہے، اور وہ مبشر کھڑے کھڑے تمہیں اس دنیا سے رخصت کر دے گا اگر اس کی بیوی کی طرف دیکھا بھی۔ مبشر کے نام پر عدنان کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ وہ مجھے کچھ کہے۔ وہ ایک کم ظرف انسان ہے، اس نے میری نازلی کو دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ تو تمہاری نازلی کو اس کے ماموں نے دیا ہے، جنہوں نے چند پیسوں کے عوض اسے بلوچ خاندان کی بہو بنا دیا اور بلوچ خاندان سے موٹے پیسے لے کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اب اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے بیچاری اذیت میں زندگی گزار رہی ہے۔
حویلی والے جیسا اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ خاموشی سے سر جھکا دیتی ہے۔ نازلی کی حالت سن کر عدنان مزید بے چین ہو گیا۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی تم ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، پلیز کچھ کرو، بس مجھے اندر لے جاؤ، اس کے بعد جو میں کروں گا میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں جلدی کچھ کرتا ہوں، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، وہاں جا کر کوئی ایسا تماشا ہرگز مت کرنا جس کے بعد مجھ پر یا میری ماں پر کوئی سوال اٹھے۔ اگر ایسا کیا تو مبشر سے پہلے میں تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم دونوں کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، لیکن مجھے اندر لے جاؤ۔ ٹھیک ہے، شام تک کچھ سوچتے ہیں۔ وہ اسے تسلی دے کر گیا تھا، مگر عدنان کی بے چینی حد سے سوا ہو گئی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اس دو کوڑی کی عورت کے لیے آپ نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہاجرہ خادم بلوچ کے سر پر کھڑی چیخ رہی تھی اور خادم بلوچ کا دل چاہ رہا تھا ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے۔ آپ نے سب کے سامنے مجھے گوار ان پڑھ کہا۔ آپ جانتے ہیں اس حویلی کے اندر میرا کیا روب دبدبہ ہے؟ برسوں کی بنائی ساری عزت خاک میں مل گئی، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ ابھی اس سے کچھ اور بھی بولتی، خادم بلوچ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر نشان بناتا چلا گیا۔ واقعی گوار عورت ہو، تمہاری وجہ سے آج میرا سارا کھیل بگڑ جاتا ہے۔ جہاں خاموش رہنا چاہیے وہاں تم اپنی دو گز کی زبان چلاتی ہو، اور جہاں کچھ بولنا چاہیے وہاں تم سے لفظ نہیں بن پاتے۔ وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں چیخے۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، بس اس کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ شکر ہے یہ ہاتھ آپ نے حویلی والوں کے سامنے نہیں اٹھایا، ورنہ میری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جاتی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ یہی اوقات ہے تمہاری، نہ کچھ پتہ ہوتا ہے، نہ کسی بات کی جانکاری ہوتی ہے، بس منہ اٹھا کر بولتے رہو۔ یہ حویلی ان کی ہے، یہ جائیداد ان کی ہے۔ مرنے سے پہلے میرا باپ ساری جائیداد میرے بڑے بھائی آدم بلوچ کے نام کر گیا تھا، لیکن چونکہ اس کی موت ہو چکی تھی تو اس پوری جائیداد کی پاور آف اٹارنی زنیرہ کے پاس ہے۔ جب تک انہیں وصیت کا علم نہیں تھا تب تک ہم نے اس جائیداد میں سے خوب کھایا، لیکن اب ساری عدالت کے سامنے، پورے زمانے کے سامنے یہ وصیت پوری طرح کھل چکی ہے، اور تم جو اتنی زبان چلا رہی ہو اس زبان کو چلانے کے قابل نہیں ہو۔ کچھ پتہ بھی ہے تمہارے شوہر اس پورے خاندان پر ان ماں بیٹا نے مل کر کتنا بڑا کیس ٹھوک دیا ہے؟ ہمارے پل پل کی حرکت پر ان لوگوں کی نظر ہے۔ ایک غلطی اور ہم سب لوگ جیل میں پڑے ہوں گے۔ آج تک ان دونوں کو ٹکے ٹکے کا محتاج کر کے رکھا، ان کے اپنے پیسے ہی بھیک کی طرح دیے، حالانکہ ان کے نام پوری جائیداد تھی۔ یہاں جان حلق میں آئی ہے، وہ دونوں دو دھاری تلوار کی طرح پورے بلوچ خاندان کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہیں اپنے 2 کے روب اور دبدبے کی پڑی ہے۔ آئندہ اگر میں نے تمہیں زنیرہ کے سامنے زبان چلاتے ہوئے دیکھ لیا یا اس کی کسی بات کو تم نے نہیں مانا تو اس سے پہلے میں تمہارا گلا دبا کر مار دوں گا، سارے فساد کی جڑ ہی ختم ہو جائے گی۔ ہاجرہ نے اپنا رونا بھول کر خادم بلوچ کی طرف دیکھا۔ تم مجھے اچھے طریقے سے جانتی ہو، اس جائیداد کو لے کر میں نے کتنی محنت کی ہے، اپنوں کے بھی گلے کاٹے ہیں، پھر تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو۔ اگر میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی کی یا تمہاری وجہ سے میرے پلان میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو تم اپنا انجام سوچ کر رکھنا۔ اسے ٹھوکر مار کے وہ کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ وہ حیرت زدہ سی گال پر ہاتھ رکھے زمین کو گھور رہی تھی۔ یہ چند ہی دن میں کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ اس کا شوہر اسے دھمکی دے رہا تھا، وہ بھی جان سے مارنے کی، وہ بھی تو اس جائیداد کو پانے کے لیے آج تک برابر کی شریک تھی، لیکن آج ہر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور یہی چیز ثابت کر رہی تھی کہ وقت بدل چکا ہے، شاید مکافات عمل کا نگارہ بج چکا ہے۔ اپنی بیوی کو ذلیل و خوار کر کے جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکل کر ہال سے ہوتا ہوا حویلی کے باہر جانے لگا تو سامنے ہی میجر احمد شاہ کو کھڑے دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ پہلے کیا مصیبتیں کم تھی جو اب یہ میجر احمد شاہ بھی آ گیا؟ دوسری بڑی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں 2 بڑے سفری بیگ بھی تھے۔ یقیناً وہ یہاں رکنے آیا تھا، مگر اسے یہاں بلایا کس نے؟ اس نے مسکرا کر خادم بلوچ کی طرف دیکھا، لیکن خادم بلوچ رسماً بھی نہ مسکرا پایا۔ انہیں تو اپنے گلے پر 2 کے بجائے اب تیسری تلوار بھی لٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوک نگل کر وہ پھیکا سا مسکرائے اور اس کی طرف بڑھے، مگر بدلے میں احمد شاہ پورے جوش و خروش کے ساتھ ان سے ملا۔ کیسے ہو اتنے سالوں بعد؟
بس ٹھیک ہے، بھائی کے مرنے کے بعد تو تم نے اس طرف دیکھا ہی نہیں، ہماری بھابھی کی طرف ہی آتے جاتے رہے۔ اس کا طعنہ وہ خوب سمجھ رہا تھا، بس اب کیا کریں، ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہنچنا پڑتا ہے۔ لیکن کچھ کام ضرورت سے ہٹ کر بھی کیے جاتے ہیں۔ خادم بلوچ اب خود پر قابو پا چکا تھا، اسی لیے بھرپور لگاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے شکوہ کرنے لگا۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، دیکھو میں تمہاری شکایت دور کرنے آ گیا۔ یہ ہماری شکایت دور کرنے کی کارروائی تو نہیں لگتی، یہ تو مجھے کوئی اور ہی سین لگ رہا ہے، ورنہ اتنے سالوں میں تو تم یہاں نہیں آئے۔ خادم بلوچ کی جانچتی نظریں کچھ کھوج رہی تھیں۔ خیر، کہہ سکتے ہیں۔ وہ مسکرایا تو گال کی ایک طرف ڈمپل پڑا۔ ویسے ماننا پڑے گا میرے بھائی کی عمر کی ہو، لیکن آج بھی تم نے جوانوں سے مقابلہ لگایا ہوا ہے۔ بس کچھ اپنی احتیاط اور کچھ آرمی کی کروائی گئی کسرت کا اثر ہے، ہم آج بھی جوانوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس نے خادم کی حالت دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کیا جتایا۔ اس کے جواب پر خادم بلوچ شرمندہ ہوتا ہوا اپنی قمیض درست کرنے لگا، لیکن چاہ کر بھی ان کا حلیہ اب درست نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کا پیٹ اس قدر باہر تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے پیٹ میں کوئی 7 ماہ کا بچہ پل رہا ہو۔ مگر میجر احمد کی آنکھیں ان سے ہٹ کر اب پوری حویلی میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ یہاں آنے سے پہلے مطلع ہی کر دیتے، ہم تمہارے آنے پر کوئی پروگرام رکھ لیتے، کھانا بنواتے، تمہیں خوش کرنے کا انتظام کرتے۔ ارے نہیں نہیں، تم تو جانتے ہو خادم، مجھے ان سب چیزوں کا شوق نہیں۔ اور ہاں، میں نے التمش کو اس بارے میں اطلاع دے دی تھی، اس نے میرے لیے کمرہ بھی تیار کروا لیا ہے، صبح ہی میری اس سے بات ہوئی تھی۔ التمش کا نام سن کر ہی خادم بلوچ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، تم فریش ہو کر آرام کر لو، مجھے بھی تھوڑا کام ہے، واپس آ کر بات کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی فریش ہو جاؤں۔ لمبی مسافت کی تھکن الجھن پیدا کر رہی ہے۔ وہ اپنے بیگ اٹھا کر نوکروں سے پوچھتا ہوا اس کمرے کی طرف جانے لگا جو اس کے لیے تیار کروایا گیا تھا۔ اور کتنی دور جانا پڑے گا؟ وہ چلتے چلتے تھک گیا تھا، لیکن اس کا کمرہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بس تھوڑی دور اور صاحب۔ ایک نوکر اسے کمرے تک لے جانے کے لیے آیا تھا، اور احمد شاہ کو کمرے تک پہنچاتے پہنچاتے وہ خود بھی تھک گیا تھا۔ اس کا یہ کمرہ حویلی کے اندرونی حصے سے کہیں 4-5 کنال دور ایک کونے میں بنایا گیا تھا۔ اسے اپنا اتنی دور کمرہ دیکھ کر حیرت تو ہوئی، لیکن خاموش رہا۔ یہ کون کر سکتا ہے ایسے؟ مجھے حویلی سے دور کر کے مشکل میں ڈال کر کس کو خوشی ملے گی؟ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ ایک کمرے کے قریب رک کر اس نے اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک پہنچانے کے لیے شکریہ۔ اگر میں کسی ہائی فائی ہوٹل میں رکتا تب بھی میرا کمرہ اتنی دور نہیں ہوتا۔ وہ جلے بھنے انداز میں سوچ کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی زنیرہ کو دیکھ کر اس کی ساری تھکان دور ہو گئی۔ زہ نصیب، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا یہاں آپ کا دیدار ہو جائے گا۔ اتنی دور چل کر آنا وصول ہو گیا۔ بیگ نیچے رکھ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ زنیرہ نے ایک نظر اس کے خوبصورت سراپے کی طرف دیکھا۔ بے شک وہ اپنی عمر کے لحاظ سے بہت ہینڈسم تھا۔ سانولا پرکشش چہرہ، کسرتی وجود، گھنے کالے بال، 6 فٹ سے نکلتا قد۔ زنیرہ اس کے کاندھے تک بمشکل آتی تھی۔ آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ اس کا خود کو اس طرح بغور نوٹ کرنا محسوس کر چکا تھا، اسی لیے مسکراہٹ دباتا اس کے قریب آیا۔ پیچ کلر کے سادہ سے سوٹ میں، بالوں کو جوڑے میں مقید کیے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، صاف شفاف میک اپ سے پاک چہرہ اور خوبصورت نئے نقوش کے ساتھ وہ اس وقت احمد شاہ کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا آپ نے اپنے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط فہمیاں پال رکھی ہیں؟ اپنی چوری پکڑے جانے پر بجائے شرمندہ ہونے کے وہ الٹا اسے ہی ملامت کرنے لگی، لیکن وہ کھل کر مسکرایا۔ اب جو ہے سو بات ہے۔ خیر، کندھے اچکا کر اس نے احمد شاہ کی طرف سرسری نظروں سے دیکھا۔ آج کے بعد یہ آپ کا کمرہ ہے اور آپ یہیں رہیں گے۔ وہ جانے لگی تو احمد شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے بدتمیزی نہیں، محبت کہتے ہیں مس زنیرہ۔ بھاڑ میں گئی آپ کی محبت، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ یہ ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہتا ہوں، اگر آپ اقرار کریں تو۔ اپنی فضول باتیں اپنے پاس رکھیں اور میرا ہاتھ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا ہاتھ چھوڑ دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات کا جواب دیں، آپ نے مجھے اتنی دور ٹھہرا کر کس بات کی سزا دی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس خرافاتی سازش کا راز جاننا چاہتا تھا۔ یہ اسی بات کی سزا ہے جو خناس آپ نے میرے بیٹے کے دماغ میں بھرا ہے۔ میں نے آپ کے بیٹے کے دماغ میں کوئی خناس نہیں بھرا۔ اگر وہ مجھے اپنے باپ کے روپ میں تسلیم کرتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟
نکاح کرنا آپ کا جائز حق ہے۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑیں، آپ کی باتیں فضول ہیں اور آپ کے ارادے غلط۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی اور اس کی آخری بات پر احمد شاہ کا خوشگوار موڈ پل بھر میں ہی تبدیل ہو گیا۔ غلط بول گئیں آپ، اگر ارادے غلط ہوتے تو آپ کے ساتھ کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ دھمکی دے رہے ہیں مجھے؟ زنیرہ نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ دھمکی نہیں دے رہا، صرف باور کروا رہا ہوں۔ اگر ارادے غلط ہوتے تو کون روک سکتا ہے مجھے؟ جن کے ارادے غلط ہوتے ہیں وہ سالوں تک انتظار نہیں کرتے۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ ایک قدم دور جا کھڑا ہوا۔ میرا کمرہ بدلوا دیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ میرا کمرہ اپنے کمرے کے برابر والا سیٹ کروا دیں۔ کس خوشی میں؟ زنیرہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ آنے جانے میں آسانی رہے گی، صبح صبح دیدار بھی ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس طرح آپ کے دل میں میرے لیے جو سخت جذبات ہیں وہ بھی کچھ نرم پڑ جائیں اور آپ کے ارادے بھی تبدیل ہو جائیں۔ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لے کر میرے جذبات کبھی نرم نہیں پڑیں گے۔ کچھ تو لحاظ کریں اپنی اور میری عمر کا۔ میرے بیٹے کی شادی کی عمر ہے اور آپ کے بھی۔ ان کی شادی کروائیں نہ کہ خود ہری ہری سوچنے بیٹھ جائیں۔ تو کیا ہوا جو ہماری عمر کچھ زیادہ ہو گئی، لیکن ہم دیکھنے میں تو نہیں لگتے۔ میں تو پھر بھی تھوڑا اولڈ ایج لگتا ہوں، لیکن آپ تو آج بھی ماشاءاللہ کمال ہیں۔ مجھے ڈر ہے جب ہماری شادی ہو کہیں لوگ مجھے جوتے نہ مارنے نکل آئیں کہ میں اپنی عمر سے اتنی چھوٹی لڑکی سے شادی کر رہا ہوں۔ اور کس نے کہا بڑھتی عمر کے ساتھ جذبات بڑھ جاتے ہیں؟ میرے نزدیک آ کر مجھ سے شادی کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا میرے جذبات آج کل کے جوانوں سے زیادہ جوان ہیں۔ وہ بغور زنیرہ کے خوبصورت اور دلکش سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کے منہ سے ہمیشہ فضول باتیں ہی نکلتی ہیں۔ وہ سرخ ہوتی پہلو بدل کر رہ گئی۔ آپ کے لیے یہی کمرہ ٹھیک ہے، نہ آپ کسی سے ملیں گے اور نہ ہی کسی کے کانوں تک آپ کی ایسی فضول باتیں پہنچیں گی۔ یہیں سڑتے رہیں۔ وہ پاؤں پٹکتی باہر چلی آئی۔ آپ کی یہ ادائیں واللہ۔ وہ ٹھنڈی آب بھر کے رہ گیا۔ کمرے سے باہر نکلتی زنیرہ نے اس کی ٹھنڈی آنکھوں پر ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ مجھے یہ کمرہ تبدیل کروانا ہوگا ورنہ میں یہاں اکیلے پن کا شکار ہو کے مر جاؤں گا۔ وہ اس کمرے کے آس پاس حد درجہ خاموشی محسوس کر کے گھبرا گیا۔ التمش، تمہاری ماں مجھے ظالم بیویوں والے روپ دکھا رہی ہے، بس پتہ نہیں کب شادی کر کے مجھے سکون پہنچائے گی۔ وہ منہ بنا کر خود سے ہی باتیں کرتا ہوا کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ سامان ایسے ہی بندھا تھا، اس کمرے میں تو وہ نہیں رہے گا، یہ صاف تھا۔ جیسے ہی احمد شاہ کو کمرے میں چھوڑ کر کچھ دور آئی تو راستے میں ہی اسے خالد بلوچ مل گیا۔ زنیرہ نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ حویلی کے اس ویران حصے میں وہ کیا کر رہا تھا؟ تم یہاں پر؟ آپ جناب کا لحاظ اب وہ خالد بلوچ کے ساتھ نہیں کرتی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ اندر سے سہم گئی۔ جو کچھ اس نے برسوں پہلے زنیرہ کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد اسے آج بھی خالد بلوچ کی موجودگی سے ڈر لگتا تھا، لیکن پھر بھی خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ مگر وہ اس کے راستے میں اڑ کر کھڑا تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ خالد بلوچ، وہ دبے دبے لہجے میں گھررائی۔ ارے ایسے کیسے بھابی جی؟ اس دن تو مجھے موقع نہیں ملا، لیکن اب برسوں بعد کیوں نہ آپ جیسی جوانی کو دوبارہ چکھ لیا جائے۔ ویسے آپ نے ایسا کیا کھایا ہے جو جوانی ڈھل کر ہی نہیں دے رہی؟ کچھ ہماری بیویوں کو بھی بتا دیا ہوتا، وہ تو وقت کے ساتھ ایسے بوڑھی ہو رہی ہیں جیسے۔ خیر، آج تو ہم دونوں دوبارہ ایک ہو ہی جاتے ہیں۔ اپنی گندی نظریں اور ارادے سنبھال کر رکھو خالد بلوچ، میں اب وہ نہیں جسے تم زیر کر لو گے۔ آپ وہی ہیں بھابی جی، بالکل ویسا ہی ڈرامہ کر رہی ہیں جیسا اس دن کیا تھا۔ اور پھر آپ کو یاد ہے میں نے کیا کیا تھا؟ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا اور زنیرہ ایک ایک قدم پیچھے جا رہی تھی۔ آج بھی میں آپ کے کپڑے اتاروں گا، آپ کے سینے کے ابھاروں کو چوسوں گا اور حساس حصوں سے کھیلوں گا اور ایک ہی جھٹکے میں آپ کو چیر کر رکھ دوں گا۔ چھی! خالد بلوچ کی باتوں پر اس نے نفرت سے منہ پھیرا۔ میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش بھی مت کرنا اور نہ ہی مجھے اس بار کمزور سمجھنا۔ اس کا پورا وجود تھر تھرا رہا تھا، لیکن وہ خالد بلوچ پر اپنا ڈر عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خالد بلوچ نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، کہیں کوئی جگہ، کہیں کوئی کمرہ کھلا ہو، اور پھر واقعی اسے کھلا کمرہ مل گیا۔ بھابی جی، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن آج تو قدرت بھی چاہتی ہے کہ ہم دوبارہ ایک ہو جائیں۔ تبھی تو اس نے ہمارے لیے سارے دروازے کھول دیے۔ اس نے آنکھوں سے ہی جس کمرے کی طرف اشارہ کیا، زنیرہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس نے گردن موڑی، اگلے ہی پل خالد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کے منہ کو دبوچا اور کمر سے
پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اس کمرے کے اندر لے گیا۔ یہ حویلی کا پرانا اسٹور روم تھا جہاں فالتو چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے کمرے میں لا کر زمین پر پٹکتے ہی خالد نے دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ زمین پر گری اس کا پاؤں کسی بھاری چیز سے ٹکرایا اور پیر میں اس قدر تکلیف اٹھی کہ وہ تکلیف کے مارے چیخ پڑی۔ اب چیخنے سے کچھ نہیں ہوگا بھابھی جی، اب تو ہم نے ایک ہونا ہے۔ ایسے حالات میں آپ کا چیخنا تو تب بنتا ہے جب میں آپ کے اندر سما جاؤں۔ ایسے تو چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ مدد کے لیے تو کوئی آئے گا نہیں، آپ کی آہیں کسی تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ مزے میں سسکاریاں لیجیے تاکہ ہم دونوں مل کر بھرپور طریقے سے انجوائے کر پائیں۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ وہ اپنے پیر میں اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے پیچھے کھسکنے لگی۔ آپ کو تو آج میں کچا کھا جاؤں گا۔ وہ اس کے وجود کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے تم کمزور مت سمجھنا، میرا بیٹا تمہیں جان سے مار دے گا۔ اگر مجھے کھروچ بھی آئی تو۔ وہ اسے حالات کی سنگینی کا احساس کروا رہی تھی مگر خالد بلوچ پر تو ہوس کا نشہ سوار تھا۔ مجھے یہ دھمکیاں نہ دیں، بس اب تو آپ تیار ہو جائیں۔ اپنی قمیص نکال کر ہاتھ زنیرہ کی طرف بڑھایا۔ بچاؤ، کوئی ہے بچاؤ! وہ بلند آواز میں چیخنے لگی۔ جھک کر خالد بلوچ نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کر دور اچھالا اور پاؤں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، خود اس کے اوپر اپنا وزن ڈالتا ہوا۔ جیسے ہی زنیرہ کی گردن پر جھکا، زنیرہ یکدم آج سے کئی سال پیچھے چلی گئی جب خالد بلوچ نے اس کی عزت تار تار کر دی تھی۔ کیا ایک بار پھر وہ اپنی عزت اور مان اس درندے کے ہاتھوں گنوا دے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس دن وہ پوری طرح مجبور تھی، لیکن آج وہ چیخ کر کسی کو بلا سکتی تھی، اسی لیے وہ چیخ رہی تھی۔ اس کے گلے میں جتنی قوت تھی وہ اپنی ساری قوت جمع کر کے چلائی۔ اپنے کمرے میں کھڑے احمد شاہ کے کانوں تک جب زنیرہ کی چیخ پہنچی وہ پورے وجود سے کانپ اٹھا۔ اتنی دردناک چیخ! ابھی کچھ دیر قبل تو وہ بالکل صحیح سلامت یہاں سے نکلی تھی۔ یکدم وہ بجلی کی تیزی سے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ آواز یہیں کہیں سے آئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے تلاش کرنے لگا۔ ایک بار پھر اس کی آواز آئی، لیکن اب یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی۔ زنیرہ، زنیرہ! وہ بے چینی میں پکارتا ہوا ادھر ادھر اسے تلاش کر رہا تھا۔ جیسے ہی احمد کی آواز زنیرہ کے کانوں سے ٹکرائی، اسے جیسے ہمت ملی اور وہ پوری قوت سے چلائی۔ خالد بلوچ کسی انجان کی آواز سن کر الرٹ ہو گیا اور زنیرہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکا، مگر تب تک احمد اس کمرے تک پہنچ چکا تھا جہاں سے زنیرہ کی آواز آئی تھی۔ وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زنیرہ، زنیرہ! زنیرہ آپ یہاں ہیں! مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ لیکن وہ اتنے سالوں سے آرمی میں تھا، اس کا شک غلط نہیں ہو سکتا، اسی لیے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا، اسی لیے پوری قوت سے اس نے دروازے کو دھکے لگانا شروع کیے تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ کئی بار کوشش کے بعد آخر کار وہ دروازے کو توڑنے میں کامیاب رہا۔ دروازہ ٹوٹتے ہی جو منظر اسے دیکھنے کو ملا، اسے دیکھنے کے بعد احمد شاہ کی آنکھوں میں سرخ رنگ اتر آیا۔ بنا قمیص کے خالد بلوچ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اور یہ نظارہ ہی اس کے لیے کافی تھا۔ زنیرہ کے منہ پر اس کا بھاری ہاتھ، اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو اسے ساری کہانی پل بھر میں ہی باور کروا گئے۔ بالوں سے پکڑ کر اس نے خالد بلوچ کو زنیرہ کے وجود سے پیچھے ہٹایا۔ احمد یار میری بات سنو، اس نے مجھے خود اپنے پاس بلایا تھا، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، یہ ایک دو نمبر عورت ہے، اس نے مجھے اپنی طرف رجھایا ہے۔ اس نے سالوں پہلے والا حربہ احمد کے اوپر آزمانا چاہا، لیکن وہ کوئی کانوں کا کچا مرد نہیں تھا۔ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا۔ خالد بلوچ جیسے مردوں کو وہ خوب جانتا تھا۔ جیسے ہی خالد بلوچ اس کے وجود سے دور ہوا، زنیرہ نے جھٹ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود کو ڈھانپا اور آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر کے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی۔ اسے وہیں پر چھوڑ کر احمد شاہ خالد کو مارتا ہوا حویلی کے ہال تک لے آیا۔ جب تک وہ حویلی کے ہال تک پہنچا تب تک خالد بلوچ کا حد درجہ بگڑ چکا تھا۔ خادم بلوچ جو اپنا موبائل کمرے میں ہی بھول گئے تھے واپس لینے آئے، مگر اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ احمد تم کیا پاگل ہو گئے ہو؟ میرے بھائی کو اس طرح کیوں مار رہے ہو؟ تم اس گھر کے مہمان ہو، مالک نہیں۔ وہ چیخ اٹھے اور التمش جو اپنا کام نپٹا کر ابھی ابھی لوٹا تھا، خالد بلوچ کا یہ حال اور پھر احمد شاہ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی نظر پاؤں گھسیٹ کر آتی اپنی ماں اور اس کے بگڑے حلیے کو دیکھا، پل بھر میں ہی وہ ساری کہانی سمجھ گیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے اس قدر غصہ آیا کہ آگے بڑھ کر ایک زوردار کونسا اس نے خالد بلوچ کے منہ پر دے مارا۔
हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कलीस इंसान मेरी माँ को एक बार फिर हाथ लगाने की? अरे तुम लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो मुझ पर सालों से फिदा है। वो मुझे इससे पहले कि वो कुछ और कहता, अहमद शाह ने दूसरे गाल पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि खालिद बलोच का जबड़ा तक हिल गया। तुम दोनों मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हो? खादिम बलोच ने आगे बढ़कर अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहा। पुलिस को फ़ोन करो अल्तमश, इस इंसान के खिलाफ गवाही मैं दूंगा। परसों पहले इस इंसान के गुनाह का कोई गवाह नहीं था, लेकिन अब अपनी माँ का केस तुम लड़ना और गवाही मैं दूंगा। इसने मेरी आंखों के सामने जुनैरा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इसको फांसी के तख्ते तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। खादिम बलोच को पूरी तरह इग्नोर करके वो दोनों खालिद को नज़रों से ही निकल जाना चाहते थे। भाई मुझे बचाओ। खालिद ने खादिम के कान में सरगोशी की। उसने हैरत से अपने भाई की तरफ देखा। तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे? इतनी जल्दी उसकी इज्जत पर दोबारा हाथ डालने की क्या ज़रूरत थी? वो दबे दबे लहजे में इतनी आहिस्तगी से बोला कि सिर्फ खालिद बलोच ही सुन पाया। मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस सारी सिचुएशन को संभाल लो। वो मदद तलब नज़रों से अपने भाई की तरफ देख रहा था। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। वो सिरे से ही अनजान बन गए। क्या कहा तुम लोगों ने? इसने जुनैरा की इज्जत पर हाथ डाला है? खादिम ने यकदम ही पार्टी बदल ली। क्या तुमने अपनी आंखों से उसे जुनैरा की इज्जत पर हाथ डालते हुए देखा है अहमद? उसने अहमद से अनजान बनकर सवाल किया। हाँ खादिम, ये जुनैरा की इज्जत पर हाथ डाल रहा था। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो ये न जाने क्या कर जाता। अहमद को रह रह कर खालिद पर तैश आ रहा था। खादिम बलोच ने अपना रुख खालिद की तरफ मोड़ा और अगले ही पल एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर ये वाकई सच है, अभी और इसी वक्त पुलिस को फ़ोन करो और इस जैसे दरिंदे को पुलिस के हवाले कर दो। खादिम बलोच की इस हरकत पर जहाँ बाकी घर वाले हैरान थे, वहीं खालिद बलोच तो दंग ही रह गया। अपने भाई का यूं गिरगिट जैसा रूप देखकर हर कोई अब इसके खिलाफ हो गया। यानी अब उसे जेल जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने दीवार पर लगी बंदूक निकाल कर सब पर टान ली। मुझे अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसकी बंदूक का रुख सुनहरा की तरफ था। इस औरत की वजह से पहले भी मैं जलील हुआ हूँ। अब इस औरत का खेल ही खत्म हो जाएगा। ना ये रहेगी और ना ही ये जलालत होगी। इसने गन लोड की और अल्तमश अपनी माँ के सामने आ गया। खबरदार, जो मेरी माँ को हाथ भी लगाया, अगर तुम्हारी गोली मेरी माँ को छू कर भी गुजरी तो तुम्हें इसी धरती में जिंदा गाड़ दूंगा। गोली तो लगेगी, और अच्छा हुआ तुम इसके सामने आ गए। माँ के सामने बेटे को खड़ा करके गोली मारने का मज़ा ही कुछ और होगा। खालिद बलोच अपने भाई की दीदा दलेरी पर अश कर उठे। दिल से वो चाहते थे कि खालिद बलोच जल्द अज जल्द फायर कर दे और एक ही गोली से इन दोनों माँ बेटे का किस्सा तमाम हो जाए। दिल में शिद्दत से वो कह रहे थे कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। वो गोली चला भी देता, मगर उससे पहले ही अहमद ने एक घुमा के लात उसके हाथों पर दे मारी और खालिद बलोच के हाथों से बंदूक छूट कर नीचे जा गिरी। अगले ही पल उसने गर्दन से दबोच कर खालिद को ज़मीन पर फेंक दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरे होते हुए ऐसी गुंडागर्दी करने की हिम्मत भी कैसे की? वहाँ सब लोग तैश में आए हुए थे और सावरी एक तरफ खड़ी थर थर कांप रही थी। वो तो पहले ही अपने बाप के गुनाहों का इजाला नहीं कर पा रही थी, और अब एक बार फिर अब अल्तमश उसके साथ क्या करेगा सोच कर ही उसे अपने वजूद से जान निकलती महसूस हुई। आप लोगों का इस किस्त पर भरपूर रिस्पांस चाहिए। जानती हूँ कि रोमांस नहीं है, लेकिन अगली किस्त में बहुत ज़बरदस्त रोमांस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो कल स्टोरी भी आगे लेकर चलनी थी, इसीलिए इस किस्त का लिखना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद है आप लोगों को कहानी समझ में आ रही होगी। कुछ रोमांस के बगैर भी चलता है। इंशाल्लाह कल की किस्त में आप लोगों की यह हसरत पूरी हो जाएगी और आप लोग इस किस्त का टारगेट पूरा कीजिएगा। अपना भरपूर रिस्पांस दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आप लोगों का रिस्पांस मुझे इनहेल करता है कि मैं आगे लिखूँ। इसीलिए मिलते हैं कल की